بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انعام رمضان ٹرانسمیشن کے ایپیسوڈ 7 میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب ظاہری عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاران وادی، اس کی پہاڑی پر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قریش مکہ کو بلا لیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جو عن قریب تمہیں کچل دے گا، تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ سب لوگ، سارے قریش مکہ یک زبان ہو کر بولے کہ اگر وہ قافلہ نہیں بھی آ رہا ہوگا تو ہم پھر بھی مان لیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہیں اور آپ سچے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ جو ان کا قول تھا، ہم اندھے ہیں اور آپ سچے ہیں، یہ محض اتفاقیہ قول نہیں تھا، بلکہ اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا کردار تھا، 40 سالہ زندگی کا کردار تھا۔ جی ہاں، اور ناظرین، آج معاشرے میں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور جس چیز کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ ہے کردار، اور آج اسی موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، کردار سازی، کریکٹر میکنگ۔ اور ناظرین، اگر دیکھا جائے جو ادارے کامیاب ہوتے ہیں، جو ادارے ترقی کر جاتے ہیں، ان کی ترقی کے پیچھے بھی ایک راز ہوتا ہے، اور راز کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کی ترقی کے پیچھے ایک کامیاب سٹاف ہوتا ہے، ایک کامیاب سٹاف کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے وہ کامیاب سٹاف کیسے بنتا ہے، تو اس کامیاب سٹاف کو بنانے کے لیے اس کے پیچھے ایک کامیاب لیڈر، با کردار لیڈر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور محترم ناظرین، آج جس مہمان شخصیت کو ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں، آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، وہ بھی یقیناً ایک با کردار شخصیت ہیں، اور میں نے اسی لیے آپ کو یہ ادارے کی مثال دی کیونکہ جس شخصیت کو آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے یہ بھی ایک بہت ہونہار تعلیمی ادارے کے کنٹرولر ہیں۔ آئیے میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب رائے محمد اسحاق بدر اتاری صاحب، جو کہ شہر فرید پاک پتن شریف کے ایک ہونہار تعلیمی ادارے البدر پبلک ہائی اسکول کے کنٹرولر بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں بھی اسی ادارے البدر پبلک ہائی اسکول سے پڑھا ہوا ہوں، اسی میں بھی تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں، اور آج اس سٹیج پر میں ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں البدر پبلک ہائی اسکول میرے پیچھے ہے، جس کی وجہ سے آج میں یہاں پر پہنچا ہوں۔ اور قبلہ اسحاق بدر اتاری صاحب یہ میرے استاذ محترم بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک عرصہ گزارا ہے، کافی عرصے سے، چھوٹے سے تھے اس وقت سے انہوں نے ہماری تربیت کی، اور آج ان کی یہ تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آج بولنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک ہم دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک، الحمدللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے موضوع کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے کردار، یہ جو لفظ ہے، کریکٹر، یہ جو ورڈ ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اور کیا انسان کی زندگی میں کردار کی کوئی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آج آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا جی سر۔ اور مجھے بولنے کا، ناظرین تک پیغام پہنچانے کا موقع فراہم کیا۔ تو کردار کے حوالے سے میں عرض کروں گا، کردار فارسی کا مصدر ہے کردن، اس سے نکلا ہے کردار۔ کردار، اور کردار کے اگر ہم لغوی معنی لیں تو اس کے معنی عمل، رویہ، کام، جی، سلیقہ، اور اس طرح کے مختلف معنی میں یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے جس کے مختلف میننگز لیے جاتے ہیں۔ جی، تو اگر اس کے ہم اصطلاحی معنی لیں تو ایک شخص کا رویہ، اس کا کام کرنے کا طریقہ، دوسروں کے ساتھ برتاؤ،
معاشرے میں رہنے کا انداز، یہ ساری باتیں اس کے کردار کو ڈیفائن کرتی ہیں جی کہ یہ اس کا کردار ہے وہ معاشرے میں کیسے رہ رہا ہے۔ جی اب کردار کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک وہ کردار ہے جو آسان انداز پہ زندگی گزار رہا ہے، اسے اچھا کردار کہا جاتا ہے، جی قابل تعریف کردار کہا جاتا ہے۔ ایک کردار کا پہلو وہ بھی ہے کہ جس پہ انسان اگر بری راہ پہ چلتا ہے تو پھر اسے بد کردار کہا جاتا ہے۔ جی اور اچھا کردار جو معاشرے میں انسان کی عزت اور اس کے وقار کا باعث بنتا ہے وہ وہی ہے جس میں اس کی خصلتیں اچھی ہوں، جی اس کے رویے اچھے ہوں، اس کا اخلاق اچھا ہو، بلکہ یہ کہہ لیں کہ کردار کا ایک دوسرا نام اگر لیا جائے تو وہ اخلاق حسنہ ہے، اخلاق کے حسن کہ جتنا اس کا اخلاق اچھا ہوگا اتنا ہی اس کا کردار اچھا ہوگا۔ کردار اچھا ہوگا۔ اور اس طریقے سے یہی معنی ہے اس کے کہ کردار جو ہے یہ انسان کے رویوں کا نام ہے، اس کے رہنے سہنے کا نام ہے، اس کی سیرت کا نام ہے، اس کے خصلت کا نام ہے، جو معاشرے میں وہ اپنا برتاؤ کرتا ہے اس کا نام کردار ہے۔ جی سر، ناظرین، قبلہ استاد محترم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کردار کو، لفظ کریکٹر جو ہے اس کو ڈیفائن کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس کے معنی اور مفہوم جان چکے ہوں گے۔ اور سر اچھا، یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ کردار جو ہے وہ انسان کے ساتھ کس طرح خاص ہے، معاشرے میں انسان کے ساتھ کردار، یہ جو کردار ہے یہ کس طرح خاص ہے، تو کیا کردار معاشرے کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے کردار کا؟ بے شک کردار ہے ہی معاشرے کے ساتھ، کیونکہ معاشرہ اکیلا کوئی کچھ نہیں ہے، معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، جی 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 اور انسانوں کا کردار ہی معاشرے میں نمایاں ہوتا ہے۔ جی سر، اگر انسانوں کا کردار اچھا ہوگا معاشرہ پرسکون ہوگا، جی معاشرہ اچھا ہوگا، اس میں رہنے والے لوگ چاہے وہ سکون سے رہنے والے ہوں گے۔ جی جی اگر اس میں موجود لوگوں کا کردار اچھا نہیں ہے، ہاں جی ان کے رویے اچھے نہیں ہیں، جی ان کا طریقہ کار اچھا نہیں ہے، تو یقیناً وہ معاشرہ رہنے والوں کے لیے ایک کہہ لیں کہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور گویا کہہ لیں کہ وہ جہنم ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، جس میں رہنے والے لوگوں کا کردار اچھا نہیں ہوتا۔ جی جی تو گویا کردار جو ہے یہ سارا کرتے ہی معاشرت کے ساتھ ہے، جی اس کا معاشرت کے ساتھ ہی لنک ہے کہ جتنے لوگ اپنے کریکٹر کو جتنا اچھا کرتے ہیں اتنا ان کا معاشرہ بھی اچھا کرواتا جی ہے سر، اور اچھا ہوتا ہے۔ جی جی شکریہ سر، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ بتایا کہ معاشرہ کردار جو ہے اس کا معاشرے کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے، جہاں تک میں سمجھ پایا، اور یقیناً آپ بھی یہی امید ہے کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو سر یہ جو کردار سازی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک انسان کو کردار سازی کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ اگر ہمارے ناظرین کو بیان فرمائیں۔ اگر کردار سازی میں ہم دیکھیں تو کردار سازی میں کچھ آئیڈیل ہوتے ہیں جن کو سامنے رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو دیکھ کے کاپی کر کے اپنے کردار کو انسان بہتر کرتے ہیں۔ جی سر، کردار ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی رویے ہیں تو کوئی آپ کے سامنے ایسا رول ماڈل ہوگا جس کو آپ دیکھیں گے کہ ان کا رویہ بڑا اچھا ہے، میں بھی اپنا رویہ ویسے کر لوں تو یہ آپ کا کریکٹر ڈیولپ ہو جائے گا، آپ کا کردار اچھا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر اسے اسلامک نقطہ نظر سے دیکھا جائے، اس سے پہلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جو دیگر مذاہب ہیں وہاں بھی لوگوں کے ایک کریکٹر ہے، ایک انہوں نے اپنے اپنے ہیروز کو سامنے رکھا ہوگا، اپنے اپنے جو ان کے مشاہیر ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل پرسنالٹی ہے ہماری، ان کو وہ سامنے رکھتے ہیں اور پھر ان کو کاپی کر کے وہ اپنے کردار میں ڈال لیتے ہیں اور یہ ان کا کردار بن جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہمارے لیے الحمدللہ سب سے بہترین کریکٹر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ذات اقدس ہے، آپ کی سیرت پاک ہے، اور اس لیے اللہ کریم نے بھی بندے کو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک میرے محبوب کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر ہم بینگ اے مسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار بہت اچھا ہو جائے، ہم معاشرے میں مانے جائیں، اور کریکٹر ہی ہے جو انسان کی رسپیکٹ میں اضافہ کرتا ہے۔ جتنا جس کا کردار اچھا ہوگا، معاشرے میں اس کے رویے اچھے ہوں گے، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اتنا وہ معاشرے میں معزز و محترم ہوگا، اور جس کا کردار جتنا گندا ہوگا معاشرے میں اتنا وہ رسوا بھی ہوگا، اتنا اسے اچھی نظروں سے دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ تو معاشرے میں اسلامک نقطہ نظر سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار اچھا ہو جائے تو اس میں سب سے پہلی بات جو سب سے اہم ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو اگر ماڈل سمجھ لیا جائے اور پھر وہ پہلو دیکھے جائے کہ جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تو بندہ خود بخود اچھے کردار کا مالک بنتا جاتا ہے۔ ایک روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ اور دوسرا حضرت شصدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو پورا قرآن ہے
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہی تو ہے. جی. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر آپ کی جتنی ذمہ داریاں تھیں وہاں ایک یہ بھی فرمایا کہ میں اچھا اخلاق لوگوں میں بانٹتے آیا ہوں, اچھا اخلاق پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں, ڈیولپ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ لوگ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے, آپ کی دنیا میں ظاہری تشریف آوری سے پہلے جو انتہائی بد کردار تھے, جن کو اپنے والدین کا, ماں بہن کے رشتے کی تمیز نہیں تھی, باپ کے رشتے کی تمیز نہیں تھی, لیکن جب آ کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا, وہی لوگ وقت کے امام بنے, وہی لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں. تو لہذا اسلامک نقطہ نظر سے کردار جو ہے اس کا سب سے بہترین ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے, آپ کی سنت پہ عمل کرنا ہے. جیسے جیسے بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا جائے گا ویسے ویسے وہ اچھے کردار کا مالک بنتا جائے گا. جی بالکل. اور جس طرح ابھی آپ نے گفتگو فرمائی, یہاں سے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی, اس کا میں مفہوم عرض کرتا ہوں. جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ آقا کریم نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں آیا ہوں. اس کا مفہوم میرے ذہن میں یہ آیا, تو یہاں سے مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے میری سنت سے منہ موڑا, جس نے میری سنت سے منہ پھیر دیا تو وہ مجھ سے نہیں, یعنی وہ میری امت سے نہیں ہے. تو گویا یہاں سے جو میری سمجھ میں آئی کہ ایک تو یہ بات واضح ہے جو آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اخلاق جو ہے, اچھا اخلاق, وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو ظاہری بات اب یہ آقا کریم کی سنت ہو گئی. تو ناظرین اگر ہم اس سے منہ موڑیں گے تو یقیناً پھر جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کیا ہے, وہ جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. کیا کہ آقا کریم نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے, یعنی وہ آقا کریم نے فرمایا کہ میری امت سے نہیں ہے. تو اپنے اخلاق کو اس طریقے سے اچھا کریں, اس طریقے سے اپنے اخلاق کو اس میں بہتری لائیں کہ آپ جس سے بھی ملیں, جس کے ساتھ صرف سلام لیں, اپنا ہاتھ ملا لیں, وہ آپ کو ایک عرصہ دراز تک یاد رکھے, آپ کو یاد کرتا رہے کہ ہاں یار واقعی مجھے کوئی انسان ملا تھا, اس کا لہجہ ایسا تھا کہ اس کے لہجے سے پھول جھڑتے تھے. اور یقیناً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لہجہ مبارک وہ بھی ایسا ہی تھا. ایسے تو نہیں, ساری دنیا جو بھی اس وقت کے اتنے بڑے صحابہ کرام, حضرت ابو بکر صدیق, ایک ایک ان کے کہنے پر بس ان کے پیچھے دوڑتے چلے آئے. اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ دنیا میں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جان و دل سے فالو کیا, جی, وہ بھی دنیا میں بڑے کامیاب ہوئے. ہمارے اگر پاک بدن کی آپ مثال لے لیں, حضرت بابا فرید الدین احمد جب تشریف نہیں لائے تھے تو یہ علاقہ سارا کفر کا گھر تھا. جی بالکل. اس میں سارے مختلف مذہب کے لوگ رہتے تھے اور ان کا انتہائی برا کردار تھا. لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت بابا فرید الدین احمد تشریف لائے تو انہوں نے اپنے کردار سے بھی لوگوں کو بدلا, اور ایسا بدلا کہ لوگ جہاں پاک پتن کی سرزمین سے بھی بڑے درویش اور بڑے نیک لوگ نکلے جن کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں. تو گویا جن کا اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے کا کردار دیکھ لیں, اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے تو شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے, شیطان بھی ان سے ڈرنے لگ گیا. جو شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے پھر شیطان بھی ان سے ڈرتا ہے. تو یہ کردار کی اصل جو ہے وہ کردار کے مختلف پہلو ہیں, یعنی کردار کہاں کہاں اچھا ہوتا ہے. یہ والدین کے ساتھ رویہ بڑا اچھا ہو, بہن بھائیوں کے ساتھ بڑا رویہ اچھا ہو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ بڑا اچھا ہو, اپنے ملک و ملت کے لیے انسان کا رویہ, اس کے خیالات بڑے اچھے ہوں. وہ چاہتا ہو کہ میرا ملک ترقی کر جائے, میں ایمانداری کے ساتھ کام کروں, اپنی ڈیوٹی کو بڑے آسان طریقے سے سر انجام دینے والے لوگ اچھے کردار کے مالک ہوتے ہیں. تو کردار ایک جامع لفظ ہے جس کے کہہ لیں ہمہ جہت پوری زندگی کو گھیرے ہوئے کہ اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ اس کے کردار میں آتے ہیں. جیسے اس کے رویے ہو گئے, اس کے اپنی جاب کو, اپنی ذمہ داریوں کا اصل طریقے سے نبھانا بھی اچھے کردار کی مثال ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بالخصوص اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنا اور ان کی عزت و احترام میں کوئی کمی نہ چھوڑنا, یہ بھی اچھے کردار کی مثالیں. اور ایسا کریکٹر ہی وہ کردار ہے جو اللہ کریم کا ہم پسند بھی ہے. جی بالکل. تو یقیناً سر نے جو ابھی الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان کو اگر میں یوں کہوں کہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ کردار جو ہے وہ انسان کی زندگی کو مکمل طور پہ گھیرے ہوئے ہے, تو اگر ان کو میں اس انداز میں یوں کہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر انسان قبر میں جاتا ہے, جب اس وقت تک انسان کی زندگی میں یہ جو کردار ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. سر
میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنی گفتگو کو، اپنے جو ارشادات ہیں ان کو تھوڑا طوالت کی طرف لے کے جائیں، میں چاہ رہا تھا تاکہ آپ کے کچھ مزید آپ کا جو تجربات ہیں، اور ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ کو عرصہ دراز سے آپ درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں، کیونکہ میں نے بھی شروع میں عرض کیا کہ میں بھی آپ کے ہی ادارے البدر پبلک ہائی اسکول اس کا طالب علم رہا ہوں، اور یقیناً اس وقت جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی غلط نہیں ہے کہ بہت سارے ناظرین ہمارے ایسے ہیں جن کو اس پروگرام کا بہت زیادہ شدت سے انتظار تھا، اور آج وہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو سر میں یہاں پہ یہ چاہوں گا، جس طرح ہمارے ساتھ اس وقت امید کرتا ہوں کہ بہت سارے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہوں گے جو آپ کے بہت زیادہ چاہنے والے بھی ہیں، اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں، تو آپ ایک عرصے تک درس و تدریس کے سلسلے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور ایک ادارے کو، ہونہار ادارے کو اس وقت آپ کنٹرول کر رہے ہیں، تو آپ کی زندگی میں یقیناً آپ نے اتنی دیر تک درس و تدریس کا سلسلہ آپ کا رہا، تو اپنی زندگی میں جو آپ نے جو کچھ سیکھا اور جو آگے آپ نے اتنی دیر تک سکھایا، ظاہری بات ہے آپ کے شاگرد ایسے ہیں جو اس وقت اتنی بڑی پوسٹوں پہ چلے گئے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزتوں سے نوازا، تو اس میں بھی یقیناً میں تو یہی کہوں گا کہ ایک کردار جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس میں بھی یقیناً پیچھے جو ہاتھ ہے وہ کردار ہے۔ تو سر اپنی زندگی کے تجربات جو ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرما دیں۔ چلیں، آپ نے ایک تو جو میرے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں، تو میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ جی سر۔ اگر میرے شاگرد، جیسے آپ بھی میرے بیٹے ہیں، شاگرد ہیں، اور دوسرے جو معاشرے میں ہیں، اگر وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ ہماری صاحب نے تربیت کی ہے، تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دو ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے پہلے میرے کردار کو اچھا کرنے میں بڑا کہہ لیں ان کا ایک کردار ہے، ان کا ایک رول ہے۔ وہ پہلے میرے والد محترم ہیں، آپ اولیاء اللہ سے بڑا پیار کرتے تھے، اولیاء سے بڑی محبت رکھنے والے تھے، بڑی نماز پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تو اس چیزوں میں انہوں نے میری بچپن سے تربیت کی۔ اور پھر میری خوش بختی یہ ہے کہ میں جب 8ویں سے 9ویں کلاس میں گیا تو مجھے دعوت اسلامی کا ماحول ملا اور امیر اہل سنت کے قدموں سے وابستگی ہوئی، پھر بس انہوں نے میری تربیت کرتے گئے اور اللہ کے لیے مجھے برکتیں عطا کرتا گیا، اور میں ان کو سیکھتا گیا، ان سے مجھے ایک جذبہ ملتا گیا کہ میں نے معاشرے میں کردار ادا کرنا ہے، میں نے بچوں کو اچھا کرنا ہے۔ اور الحمدللہ بڑے سارے ایسے بچے ہیں جو والدین کے نافرمان تھے، لیکن وہ جب گفتگو سنی، انہیں سمجھایا گیا تو وہ والدین کی فرما برداری کی طرف بھی آئے۔ معاشرے میں جو آوارہ گردی کرنے والے تھے، اللہ کے فضل سے وہ بڑے اچھے بن گئے، معاشرے کے ایک مفید کارکن بنے۔ اور بندہ ایک عارضی وقت کے لیے ہوتا ہے دنیا میں، تو کیا ہی اچھا ہے کہ جب وہ جائے دنیا سے تو لوگ اس کے کردار کی تعریفیں کریں، اور ایسے شخص کے لیے تو ایک بشارت بھی ہے کہ جب وہ اگر دنیا سے چلا جائے گا تو لوگ اس کی کردار کی، اچھے کردار کی تعریف کریں گے تو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کے درجات بلند ہو جائیں گے۔ تو یہ کردار جو ہے اصل زندگی اچھے کریکٹر سے ہی بنتی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو بعض لوگ کچھ اور قسم کے کرداروں کو بھی ایک اپنا رویہ سمجھتے ہیں، جیسے کوئی لڑائی بڑائی والا کریکٹر ہے، معاشرے میں فسادات والا کریکٹر ہے، یا کہہ لیں کہ والدین کی نافرمانی والا، رشتوں میں، خاندانوں میں فسادات ڈلوانے والے، ایسے کریکٹر کو کبھی بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ یہ اسلام نے تو اس کی سختی سے نفی کی ہے۔ دیگر جو مذاہب ہیں، دیگر جو معاشرے ہیں، ایسا کریکٹر وہاں بھی قابل تعریف نہیں ہے، وہاں بھی اخلاقیات کا خیال رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قابل تعریف ہوتے ہیں۔ تو اگر کردار سیکھا جائے تو پھر اس پہ والدین کا احترام کیا جائے، جو والدین کا احترام کرتے ہیں اللہ ان کا کردار کو بھی بہتری عطا فرماتا ہے۔ اپنے اساتذہ کا ادب کرنے والے لوگ کردار میں بھی بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں بھی کامیابی عطا کرتا ہے۔ اور پھر فریض کی پابندی ہے جو اسلام نے ہمارے اوپر، جو اسلام کا نزدیک بہترین کردار ہے۔ اور پھر کردار کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معاملات میں، ایک ہوتا ہے اعمال میں۔ معاملات ہوتے ہیں جو ہم معاشرے کے ساتھ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین ہے ہمارا، لوگوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہے، ہمارے عزیز و اقربا کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، یہ سارے معاملات ہیں، اور ان کا اچھا ہونا بھی کردار کا ایک پہلو ہے۔ اور دوسرے ہوتے ہیں اعمال، ان کا اچھا ہونا بھی ایک کردار ہے، اچھا کردار ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ پنجگانہ نماز کی پابندی کرے، جیسے آپ نے رمضان مبارک کی بابرکت گھڑی ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھے، جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، کسی سے فراڈ نہ کرے، کسی سے دھوکہ نہ کرے، بلکہ ڈرتا رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسی وقت کردار اس کا اچھا ہوتا جائے گا۔ جب وہ دیکھتا جائے گا تو گویا کردار معاملات میں بھی انسان کو اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی اس کے بہترین کردار کی مثال ہوگی۔ اور معاملات میں نے عرض کر دیا کہ جو معاشرے کے ساتھ ہوتے ہیں،
جسے مختلف لوگ عزیز و اقربا میں، دوستوں میں، محلے داروں میں، آفسز کے دوست ہوتے ہیں، کلاس فیلوز اسکولنگ میں ہوتے ہیں، اداروں میں ہوتے ہیں، ان سبھی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، یہ معاملات میں اچھا کردار ہوگا، اور اعمال میں اچھا کردار یہ ہے کہ بس جیسے اللہ کریم نے کہہ دیا زندگی ویسے گزارتے جائے بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزارے، آپ کے سواسنا کو جو ہے اپناتا جائے گا تو لا مالا اس کی زندگی بڑی اچھی ہوتی جائے گی، اور یہی کردار کی خوبی ہوگی اور اسے اچھے کردار والا کہا جائے گا۔ جی بالکل سر، یہاں پہ میں پروگرام کو اختتام کی طرف بھی لے کے جاؤں گا، اور آخر میں ایک سوال، اس کے بعد انشاءاللہ توجل آپ سے ایک کلام بھی سننا ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز تک آپ کے ساتھ وابستہ رہے اور اسکول میں بھی آپ کا کئی دفعہ کلام سننے کا موقع ملا، اور آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے، اور ایک آپ کلام پڑھا کرتے تھے تاجدار زماں، یہ والا کلام مجھے بہت زیادہ پسند تھا، اور صرف مجھے نہیں اور میرے کئی دوستوں نے میرے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے کہ ان کو یہ کلام جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے آپ کی آواز میں۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ سے اگر یہ کلام آتا ہو تو یہ سنا دیجیے گا، نہیں تو کوئی اور اپنی مرضی کا۔ اور اس کے علاوہ میں آخر میں یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ گفتگو ہماری ساری ہو گئی، اور ناظرین کو میں یہ بتانا چاہوں گا، شروع میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو ایک کامیاب ادارہ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک کامیاب اور با کردار شخص کا ہاتھ ہوتا ہے، تو قبلہ استاذ محترم یقیناً یہ بھی ایک با کردار شخصیت ہیں، اور انہوں نے ابھی آپ کے ساتھ اپنے جو تجربات تھے وہ شیئر فرمائے، تو آپ ان تجربات کو ضائع نہ کیجیے گا، ان کا قتل نہ کیجیے گا، بلکہ ان کو سنبھال کے اپنے پاس رکھیے گا، یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ اگر ایسے انسان جن کی وجہ سے آج ہزاروں، اگر کہا جائے ہزاروں انسان ایک منصب پر فائز ہو چکے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، تو وہ کیوں ہوئے ہیں؟ یقیناً اگر ان میں کچھ ہے تو ان کو اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا ہے، تربیت ہوئی ان کی ایسی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ تو سر میں یہ کہنا چاہتا تھا، عرض کرنا چاہتا تھا کہ ساری گفتگو کا ایک نچوڑ، یقیناً آپ کے اس وقت جو طلباء کرام ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے، اور یقیناً وہ آپ کے بیٹے ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، تو اپنے بیٹوں کے لیے کوئی آخر میں سارے یہ جو پروگرام تھا، یہ جو گفتگو تھی، اس کا ایک نچوڑ ایک جملے میں ارشاد فرما دیں بس۔ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر بچے، نوجوان، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کردار کا مالک بنوں اور میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، جی تو پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، جی پھر اپنے والدین کا احترام ہے جی اور اساتذہ کا احترام ہے۔ جی جو بچے اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں اور ان کی خوشی کے لیے جیتے ہیں، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو اور جس سے والدین راضی ہو جائے، ایسے بچے کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوتے، یہ میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جن کے پیچھے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ نے میرے لیے بڑے خوبصورت الفاظ کہے تو میں آپ سے یہ بتاؤں گا کہ یہ میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اگر آج میں اس لائق ہوں، میں ایک ادارہ چلا رہا ہوں، آپ جیسے ہونہار بیٹھے میرے اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ اگر بچے یہ چاہتے ہیں، آج کل کے نوجوانوں کو میں بالخصوص یہ پیغام دوں گا کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر اپنے والدین کا کبھی دل نہ دکھنے دینا، اپنے والدین کو راضی رکھنا اور اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرتے رہنا، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے کامیابی کی بڑی راہیں کھول دے گا۔ آپ معاشرے میں بڑے باعزت ہو کے جئیں گے اگر آپ اپنے والدین کا ادب کرنے والے اور اپنے اساتذہ کا ادب کرنے والے بنیں گے، اور یہ ادب اس وقت کارگر ثابت ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہم کرنے والے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر والہانہ محبت ہونی چاہیے نا، دل و جان سے محبت ہونی چاہیے۔ بس جب ان سے محبت بڑھتی جائے گی پھر ہم والدین کا بھی احترام کرنے والے بن جائیں گے، اساتذہ کا بھی احترام کرنے والے بن جائیں گے۔ جب یہ ساری باتیں ہمارے کردار کا حصہ بنے گی تو انشاءاللہ پھر اللہ ہمیں بھی بلندی عطا فرمائے گا اور ہم کامیابیوں کی زینے چڑھتے جائیں گے۔ استاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ جن سے آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا اور آپ نے اپنے ملفوظات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، ہمیشہ اسی طرح آپ کو جس طرح بھی آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، یقیناً یہ بھی دین کی خدمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے ساتھ وابستہ رکھے، اور جو آپ کے نیک و جائز مقاصد ہیں اس میں آپ کو کامیابیاں بھی عطا فرمائے۔ میں تو یہی دعا کروں گا۔ محترم ناظرین، آئیے جس طرح میں نے آپ سے اس سوال سے پہلے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آخر میں استاذ محترم سے ایک کلام بھی سنیں گے، تو آئیے اب ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی سر، جی سر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
تاجدار زمان مالک دو جہاں تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں کب مدینے سے مجھ کو پیام آئے گا تاجدار زمان سوچتا ہوں مدینے میں جب جاؤں گا سارے آداب کیسے بجا لاؤں گا روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جبھی روک لوں گا میں سجدوں سے کیسے جبھی جب وہ کعبے سے بڑھ کر مقام آئے گا آمین آمین تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا تاجدار زمان کس قدر ہوگی فرحت فضا وہ گھڑی کس قدر ہوگی راحت نما وہ گھڑی زائرین مدینہ کی فہرست میں زائرین مدینہ کی فہرست میں جب گناہگار صائم کا نام آئے گا تاجدار زمان مالک دو جہاں کب تیرے در پہ تیرا غلام آئے گا کب میں دیکھوں گا آمین گنبد کی ہریالیاں کب میں دیکھوں گا گنبد کی ہریالیاں کب مدینے سے مجھ کو پیام آئے گا سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آواز میں سوز و گداز میں مزید حسن عطا فرمائے سر ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ناظرین میں آپ سے یہی گزارش کروں گا آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلکہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اسوہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ایک باکردار انسان بنائے آمین آمین بجاہ النبی الامین اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ نگہبان